السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی جناب، تو میں آپ کو آج بتاتی چلوں کہ ابھی میں ناشتہ بنا رہی ہوں اور اس کے بعد میں نے اپنے کچھ گھر کی تھوڑی کلیننگ کرنی ہے، ڈسٹنگ وغیرہ آج اچھے سے کرنی ہے، اور کچھ میرے جو پلانٹس تھے انڈور، ان کے کچھ پتے جو ہے نا خراب ہو رہے تھے، تو آج میں نے ان کو دھوپ لگانی ہے، کیونکہ میں 2-3 دن بعد ان کو دھوپ میں رکھ دیتی ہوں، تو 3-4 بجے تک وہ دھوپ میں رہتے ہیں، اس کے بعد پھر میں ان کو اندر لے آتی ہوں۔ تو آج میں نے ان کو دھوپ میں رکھا تھا تاکہ وہ اچھے سے فریش ہو جائیں، اور یہاں چل رہا ہے ناشتہ، اور پھر میں اپنا ناشتہ بناؤں گی۔ ابھی تو میں بچوں کو اور ہسبینڈ کو دے رہی ہوں، تو ساتھ ساتھ میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ یہی ہے کہ اس جو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، اس کا سامنا میرے خیال سے ہر کوئی کرتا ہے اور اس کو فیس کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ باڈی شیمنگ ہر کسی کو فیس کرنی پڑتی ہے۔ اگر جو پرفیکٹ ہے تو وہ ان کو نہیں کرنی پڑتی ہوگی، لیکن ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ جو پرفیکٹ ہوتا ہے اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی بات نکال لیتے ہیں۔ تو باڈی شیمنگ جو ہے نا بہت ہی بیڈ ہیبٹ ہے۔ آپ جب کسی کی باڈی یا کسی کے فیس یا کوئی کالا ہے گورا ہے اس کے متعلق جب بات کرنے لگے، تو آپ لوگوں کو یہ سوچ آنی چاہیے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے بنائی ہوئی ہے۔ اب فار ایگزامپل چھوٹی سی بات ہے کہ اگر ہم کوئی پکچر بناتے ہیں یا کوئی ہم پینٹنگ کرتے ہیں، تو اس کو کوئی برا بول دیتا ہے، تو ہمیں اس کا کتنا دکھ ہوتا ہے کہ ہماری پکچر کو برا بھلا بول دیا۔ تو ہم انسان بھی تو اللہ کی تخلیق ہیں، اگر ہم کسی انسان کو برا بولیں گے تو بنایا ہوا تو اللہ نے ہے سب کو، تو اللہ کو بھی تو وہ برا لگتا ہوگا، تو ہم وہ کام کیوں کریں جو ہمارے اللہ کو ناپسند ہے۔ تو اس لیے یہ چیز بہت ہی بری ہے کہ کسی کی ناک موٹی ہے تو آپ اس کی ناک پہ بات کرتے ہیں، اور کسی کی کوئی خود موٹا ہے تو اس پہ بات کرتے ہیں، کسی کی ہائٹ کم ہے اور کوئی لمبا ہے تو اس پہ بھی بول دو کہ اتنی لمبی ہے، اور کوئی بالکل سوکھا ہوا ہے، اکثر لڑکیاں ہوتی ہیں، بچیاں، ان کا ویٹ نہیں بڑھتا، بہت کمزور ہوتی ہیں، ان پہ بھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں نا میں کہتی ہوں بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو اس پہ کام کرنے کی، کہ آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے نا ڈپریشن کے مریض ہیں۔ میں اپنی بیٹی کو لے کے ڈاکٹر کے پاس گئی، تو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تھوڑا اس کو معدے کا ایشو تھا، تو وہاں میں گئی ہوں، تو وہ ہاسپٹل تھا، تو وہاں پہ اتنے زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے سائیکیٹرسٹ کے پاس۔ 1-2 فیملیز سے میں نے پوچھا، تو وہ لوگ بھی کہتے ہیں ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس آئے ہیں۔ تو یعنی کہ نفسیاتی مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اس وجہ سے کہ بچیاں ذہنی تناؤ کا شکار ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں باڈی شیمنگ کی وجہ سے۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمارے معاشرے میں نا بہت زیادہ ہے، مذاق اڑانا ایک دوسرے کا اور برا بھلا بولنا۔ بلکہ آپ لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے، اگر کوئی آپ کی باڈی شیمنگ کرتا ہے نا تو آپ بودر ہی نہ کریں۔ اب میری ہائٹ کم ہے، میں نے کبھی بودر ہی نہیں کیا۔ مجھے اگر کوئی کہتا ہے ہائٹ کم ہے، تو میں کہتی ہوں اتنی بھی کم نہیں ہے، میری ماشاءاللہ 5 فٹ 2 انچ ہائٹ ہے، اور میں کہتی ہوں 4 فٹ تو نہیں ہوں کہ بالکل بونوں میں آتی ہوں، ماشاءاللہ میری ہائٹ اچھی ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو جس چیز میں آپ کچھ کر نہیں سکتے ہو اس چیز میں آپ نے کیا ٹینشن لینی؟ جب اللہ نے بنایا، اللہ نے ہائٹ دی ہے، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں۔ اللہ نے کالا بنایا ہے اور اللہ نے کسی کو گورا بنایا، جس کو گورا بنایا اس کا کوئی کمال نہیں ہے، بنانے والی تو ایک ہی ذات ہے۔ تو اس لیے ان باتوں پہ پریشان ہونے کے بجائے نا آپ اپنی اس کمزوری کو اپنی طاقت بنائیں۔ ہاں، اگر کوئی پتلا ہے بہت زیادہ اور وہ اپنی ہیلتھ کا خیال نہیں رکھتا اس لیے پتلا، تو اس کے تو اپنے ہاتھ میں ہے نا وہ اپنا خیال رکھے۔ اگر کوئی موٹا ہے، جیسے میرا ویٹ زیادہ ہے، تو مجھے بھی اپنے ویٹ کا خیال رکھنا چاہیے، یہ میرے اپنے ہاتھ میں ہے۔ لیکن کالا گورا ہونا یا قد بڑا چھوٹا کرنا یہ تو انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو یہ تو ہمارا معاشرہ ایسا ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، آپ پہ جو لوگ باتیں کریں آپ بالکل بھی نہ دبیں، نہ پریشان ہو، آپ ان کو منہ پہ جواب دیں، اور آپ جیسے بھی ہیں آپ خود سے پیار کریں۔ آپ کے لیے سب سے زیادہ جو ہے نا اہمیت جو رکھتی ہے نا وہ آپ کی اپنی سیلف ہے۔ سیلف رسپیکٹ جو ہے
سیلف لو جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. سب سے پہلے آپ خود ہیں، اس کے بعد سب. آپ جب خود سے پیار کریں گے تو آپ دوسروں سے پیار کر سکیں گے. اپنی ذات سے محبت کریں. جب اپنی ذات سے آپ محبت کریں گے تو آپ کو سب اچھا لگے گا. لیکن یہ ہے کہ اپنی ذات سے محبت آپ اس طرح کریں کہ آپ اچھے سے تیار ہوں، چاہے آپ کالے گورے موٹے جیسے بھی ہیں. آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں، اپنے آپ کو ویل سیٹ رکھیں، ویل ڈریس رکھیں اپنے آپ کو. آپ دیکھیے گا کہ آپ پیارے نہیں بھی ہیں تو آپ بہت پیارے لگیں گے. تو اس لیے آپ لوگوں کی ان باتوں پہ آ کے ڈپریشن نہ لیں، ٹینشن نہ لیں، کیونکہ لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا، لوگ تو کرتے ہیں. اور آپ لوگوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو. اللہ نے آپ کو بنایا ہوا ہے، بہت خوبصورت ہے. آپ ہر بندہ بہت ہی خوبصورت ہے، اللہ کی تخلیق ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو خوبصورت بنایا. یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو خوبصورت رکھیں. جب آپ اندر سے خوبصورت ہوں گے تو خوبصورتی آپ کی باہر بھی آئے گی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے چہروں پہ بہت زیادہ چلاکی ہوتی ہے، بہت زیادہ تیز تراز سا ان کا چہرہ لگ رہا ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کے چہرے میں بہت معصومیت ہوتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے وہ معصومیت کیوں ہوتی ہے اور وہ چلاکی کیوں ہوتی ہے؟ جن لوگوں کے چہرے پہ بہت چلاکی ہوتی ہے وہ اتنی چلاکیاں کر کر کے اتنا ساری زندگی ادھر ادھر کے تانے بانے بنتے ہیں، چلاکیاں کرتے ہیں، تو ان کا اثر ان کے چہرے پہ دکھنے شروع ہو جاتا ہے. جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، دیکھ کے ہی کہہ دیتے ہیں یہ بہت چلاک ہے، یہ بہت چلاک ہے. کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھ کے کہ وہ اس کا فیس جو ہے نا اس کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ آپ کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے نا وہ آپ کے فیس پہ ضرور آتا ہے. جیسے کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں چھوٹی ایج میں ہی وہ بڑوں والی باتیں کرتی ہیں، بہت زیادہ بڑوں والی حرکتیں کرتی ہیں، تو وقت سے پہلے ہی نا ان کا چہرے پہ ایک بڑوں والا وہ آ جاتا ہے. تو اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت معصوم ہوتے ہیں، تو وہ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں نا، ان کے چہرے پہ ایک معصومیت ہمیشہ رہتی ہے. تو اس لیے آپ جو ہے نا اگر اپنے چہرے کی معصومیت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، بچپن والی معصومیت ہی آپ چاہتے ہیں ہو، تو آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ نے چلاکیاں نہیں کرنی. کیونکہ آپ جب چلاکیاں کرتے ہیں نا اور چلاکیاں کرنے کے لیے تانے بانے بھونتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو پھر جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ سچ ہے تو اس کے لیے آپ اپنے ذہن میں اسکیچز بناتے ہیں، پھر اس کو دوسروں کے آگے آپ بیان کرتے ہیں، تو اس سے جو ہوتا ہے نا آپ کے چہرے پہ وہ اثرات آ جاتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوبصورت دکھیں، معصوم دکھیں، تو آپ آنیسٹ رہیں اور آپ یہ چلاکیاں چھوڑ دیں اور آپ بالکل نارمل جیسے نارمل لوگ رہتے ہیں. کوئی جھوٹ فراڈ نہیں، کوئی فتنہ فساد نہیں، کوئی چلاکیاں نہیں، کچھ ایسی نہیں. تو آپ دیکھیے گا آپ کے مینٹلی سکون آپ کو ملتا ہے بہت زیادہ. اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا پیٹھ پیچھے باتیں نہ کریں کسی کی. اب میں یہ نہیں کہتی کہ سب ہی کر دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں آج کل تو ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی کی بات. میری بھی نیچر ہے، ہر عورتوں میں تو یہ شاید بہت زیادہ ہوتی ہے مردوں کی نسبت. لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے نوٹس کیا کہ یہ بری بات ہے اور نہیں کرنی چاہیے کسی کی بات. تو میں نے حتی الممکن کوشش کی ہے کہ میں اپنی اس عادت کو ختم کروں کہ میں کسی تھرڈ پرسن کی بات نہ کروں. اسی لیے میں نے اپنا چینل بنا لیا تھا کہ میں اس میں بیزی رہوں. اب میں بیزی رہتی ہوں تو مجھے ٹائم نہیں ملتا میں کسی کی بات کروں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ خواہ مخواہ جو ہے نا اپنے گناہ کا پلڑا بھاری کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس کا فائدہ تو کچھ ہوتا نہیں ہے کہ پیٹھ پیچھے باتیں کرنے کا. تو آپ پیٹھ پیچھے کسی کی بھی بات نہ کریں اور اپنے کام کریں، اپنے دھیان میں رہیں، اپنے گھر کے کام کریں، اپنے آپ کو ٹائم دیں اور اپنی فیملی کو ٹائم دیں. تو آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں بچے گا کہ آپ کسی دوسرے کی کوئی برائی کر سکیں یا کسی دوسرے کا مذاق اڑا سکیں کہ وہ تو یوں ہے، وہ تو یوں ہے. کسی کا مذاق اڑانے سے پہلے آپ نا ضرور اللہ سے ڈریں کہ یہ دیکھیں کہ آج یہ ہے تو کل میرے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. کوئی بھی حادثہ کسی کو کتنا چینج کر دے، اس کے ساتھ کیا کر دے، یہ کچھ پتہ نہیں ہوتا. اس لیے
ضروری نہیں ہے کہ آپ نے دوسروں کو برا کہہ کے ہی اپنے آپ کو صحیح ٹھہرانا ہے، کیونکہ آج کل ہمارا معاشرہ اس طرف جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک ٹھہرانے کے لیے وہ دوسرے کی برائی لازمی کرتے ہیں۔ تو کسی کی اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے دوسرے کی برائی بالکل بھی نہیں ضروری، اس کی برائی کیے بغیر بھی آپ اپنے آپ کو اچھا ثابت کر سکتے ہیں۔ اور سچ بات ایک اور امپورٹنٹ بات یہ کہ کوشش کریں کہ کم بولیں۔ میری نیچر تھی، میں بھی بولتی تھی، میں بہت باتیں کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں نے کوشش کی ہے کہ میں باتیں کم کروں۔ جب آپ کم باتیں کرتے ہو تو پھر آپ سے غلطی کے چانسز آپ کے پاس کم رہتے ہیں، آپ غلطی نہیں زیادہ کرتے ہو۔ جب آپ زیادہ بولتے ہو تو پھر آپ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ کم بولیں، اور جو بولیں وہ سوچیں پہلے کہ مجھے یہ بولنا چاہیے کہ نہیں، اور پھر اسی لیے تو کہتے ہیں پہلے سوچو پھر تولو، پہلے تولو پھر سوچ سمجھ کر بولو۔ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ نے سوچ سمجھ کے بولنا ہے اور کوشش کریں کہ کم بولیں۔ اور پہلے میں بہت زیادہ بولتی تھی بچوں کے ساتھ، یہ وہ۔ اب میرے بچے یونیورسٹی ہوتے ہیں، کچھ بچے میرے 2 بچے، ایک کالج ہوتی ہے بیٹی، بیٹا اسکول ہوتا ہے، تو میں دن میں تقریباً 3-4 بجے تک اکیلی ہی ہوتی ہوں، ہسبینڈ آفس ہوتے ہیں، تو میری شاید نیچر بن گئی ہے کہ اب میں کم بولتی ہوں۔ تو اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے کم بولنے سے۔ جب میں کم بولتی ہوں تو پھر میں کوئی اچھی چیز سوچ رہی ہوتی ہوں بیٹھ کے، میں کوئی ناول پڑھ لیتی ہوں، کوئی بک پڑھ لیتی ہوں۔ میں نے ایک بک شروع کی ہوئی، انشاءاللہ میں آگے وہ آپ سے بھی شیئر کروں گی، اس کے کچھ ٹاپکس ہیں، بہت ہی اچھی بکس ہے، انشاءاللہ میں ضرور آپ سے شیئر کروں گی۔ تو باقی یہ 3-4 پوائنٹ تھے، سب سے زیادہ تو اس میں مین جو پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ باڈی شیمنگ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کوئی موٹا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود موٹا، ہو سکتا ہے اس کو پتہ نہیں کتنی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا، ہو سکتا ہے اس میں کتنے زیادہ مسئلے مسائل ہوں جس کی وجہ سے اس کا ویٹ گین ہوتا ہے۔ اگر کوئی پتلا ہے تو اس کو بھی کتنے مسئلے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، لیکن ہیلتھ آپ اپنی اچھی رکھیں۔ اپنی ہیلتھ کے لیے آپ کو اپنا ویٹ بھی کم کرنا چاہیے اور ہیلتھ کے لیے ویٹ گین بھی کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں چیزیں نقصان دہ، وزن کم ہونا اور وزن بڑھنا دونوں نقصان دہ۔ تو اس لیے اپنا بس خیال رکھیں، آپ تندرست ہونے چاہیے، توانا ہونے چاہیے اور ہیلدی ہونے چاہیے۔ باقی قد چھوٹا بڑا ہونا، ناک موٹی ہونا، رنگ کالا ہونا، یہ چیزیں بودر نہیں کرتی۔ ہمارے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، یہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم اپنے الفاظوں سے کسی کی زندگی بنا بھی سکتے ہیں اور کسی کی زندگی خراب بھی کر سکتے ہیں، تو لہٰذا الفاظوں کا چناؤ آپ اپنی زندگی میں بہت اچھے سے رکھیں، اور کوشش کریں کہ اپنے غصے کو آپ تھوڑا کنٹرول میں رکھیں۔ اگر آپ کو کوئی کچھ کہتا ہے، جیسے کہ کوئی آپ پہ شاؤٹ کر جاتا ہے، تو آپ بھی واپس اس کو برا بھلا بولیں گے تو کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو آپ اگر بدلے میں آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کی تربیت ہے، لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ لوگ اس کو تربیت نہیں سمجھتے، اس کو اعلیٰ ظرفی نہیں سمجھتے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے آگے چپ ہو گیا یا ڈر گیا، لیکن سمجھداری اسی میں ہی ہے کہ بدتمیز بندے کے آگے سے بولنے سے بہتر ہے کہ آپ خاموش ہی ہو جائیں۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ آپ کے الفاظ کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ تو الفاظ کی اہمیت اس سینس میں کہ جیسے آپ اپنے بچوں کو کچھ کہہ دیتے ہیں یا کسی کو بھی کچھ کہہ دیتے ہیں تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ ڈپریسو ہوتا ہے، بہت زیادہ انسلٹنگ ہوتا ہے۔ آپ کے لیے تو ایک نارمل سی بات ہے کہ آپ نے اس کو چھوٹا سمجھ کے ڈانٹ دیا، آپ ڈانٹے ضرور، لیکن آپ نے اس میں ایسے ورڈ استعمال کر دیں آپ جس سے اس کی انسلٹ ہو، تو اس سے نا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے بچوں کی پرسنالٹی پہ۔ میں خود ہی پرسنلی اپنے بچوں کے ساتھ ایسے مذاق میں بول دیتی تھی بچوں کو کچھ نہ کچھ، تو پھر مجھے وقت کے ساتھ ریلائز ہوا کہ نہیں، بچوں کی پرسنالٹی پہ اثر انداز ہو رہا ہے،
تو میں نے بھی کوشش کی کہ میں اپنی اس عادت کو چینج کروں۔ تو آپ بھی اگر آپ بچوں کو مذاق میں یا غصے میں کچھ اس طرح کی بات کہہ دیتے ہیں جس سے وہ ہرٹ ہوتے ہیں، یا ان کی فزیک کے بارے میں آپ کچھ کہہ دیتے ہیں جس سے بچے کو شرمندگی ہوتی ہے یا بچہ فیل کرتا ہے، تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی بات نہ کریں، کیونکہ یہ فیوچر میں جا کے بچے کی پرسنالٹی پہ بہت ہی گہرا اثر ڈالتی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے ان چیزوں کا، اور آپ بالکل بھی مذاق نہ اڑائیں، اپنے بچوں کا بھی نہیں، کسی کا بھی نہیں۔ اور میری ایک فرینڈ تھی تو اس کی بیٹی کا رنگ بہت زیادہ کالا تھا، تو وہ تو ہر وقت اس کو بولتی رہتی تھی، تو اس کا نا بچی بڑی ڈپریس تھی، اس کی بچی رہتی تھی۔ تو پرسنلی مجھے ویسے یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا یہ دیکھ لیں، یہ پتے سارے اس کے نا پیلے ہو گئے ہیں کیونکہ میں نے کافی دنوں سے اس کو دھوپ میں نہیں رکھا تھا۔ تو آج یہ سارے پلانٹس جو ہے نا دھوپ میں جائیں گے اور ان کو اچھے سے نا یہ سن باتھ لیں گے، اور پھر میں ان کو شام کو اندر لے کے آؤں گی۔ تو یہ سارے میں نے ٹیرس پہ رکھ دیے ہیں۔ تو میری باتیں ابھی یہیں تک تھیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں، آپ کی رائے میرے لیے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ اور اگر ابھی تک آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبانا مت بھولیں، تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچے۔ اور یہ بتائیے گا کہ یہ اس ولاگ آپ کو کیسا لگا، ضرور مجھے بتائیے گا۔ اور میں نے یہ دیکھ لیں سارے پودے دھوپ میں رکھ دی ہیں ایک ایک کر کے، تو زیادہ تر ان کو دھوپ لگے گی، اس کے بعد میں جاؤں گی ڈاکٹر کے پاس، اور پھر واپس آ کے ہی میں ان کو اندر رکھوں گی۔ اور ابھی میں پودوں کو باہر رکھ کے تو میں تھوڑی سی ڈسٹنگ کر رہی ہوں تاکہ گھر کلین ہو جائے۔ جب کہیں جانا ہوتا ہے تو پھر گھر کلین کر کے ہی بندہ جاتا ہے، تاکہ گھر آئے تو ایٹ لیسٹ کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ تو میں نے کھانا بھی ریڈی کر دیا تھا، اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی۔ اور باقی یہ ہے کہ میڈ کے آنے سے پہلے میں نے یہ سارے کام کر دیے تاکہ جب میڈ آئے تو کام میرے ہوئے ہوں۔ تو یہ میں نے ابھی ٹیبل وغیرہ صاف کر دی ہے۔ ایک تو یہ وائٹ ٹیبل ہے تو یہ بہت جلدی گندا ہو جاتا ہے، اور میرا بیٹا یہیں پہ پڑھ رہا ہوتا ہے اسی ٹیبل پہ بکس رکھ کے، تو کبھی وہ انک کے بھی نشان لگا دیتا ہے جو اتارنا بہت مشکل ہوتے ہیں۔ تو یہ بس ہو گیا فائنل میرا ٹیبل صاف، اور اب میں تیاری کروں گی گھر کے کام وغیرہ کر کے جانے کی۔
جی فرینڈ، تو ہم ہاسپٹل آ گئے ہیں، سیکنڈ نمبر ہے ہمارا، ہم تقریباً آدھے گھنٹے سے ویٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں ہاسپٹل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو چلیں جی ہمیں دیجیے اجازت، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔